یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویسے اکثر جاتے جائیدا ہے نا تے اوتھے بلانا پیندا ہے ہلانا پیندا ہے. تسی ماشاءاللہ پہلے ہی تیار ہو. اللہ تہاڈا پیار محبت اور خلوص اور عقیدت قبول و منظور فرمائے. سننا ذرا اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چیتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے نبی دیو بیویو لستن کأحد من النساء. تسی عام عورتاں طرح تے نہیں ہو. تسی جویں عام عورتاں نو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، ہر میری ماں اور میری بہن ہر جناب فضیلت والی با پردہ خاتون، اور اسی طرح جڑی بھی میری ماں بہنیں گھر اندر چار دیواری اندر رہنے والی شرمت حیاواں والی میری ماں اور بہن جڑی بھی ہے، اللہ نے انہوں اکرام عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہوں عزت عطا فرمائی، اللہ نے انہوں معزز بنایا ہے. مگر اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر دیو بیویو تسی عام عورتاں طرح معزز نہیں ہو، بلکہ سبنا عورتاں تو تانوں اعلیٰ فضیلت والا بنایا ہے. تانوں ساریاں عورتاں تے فضیلت شفق دے چھوڑیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اگے اللہ فرماندے نے کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. جدوں بھی کوئی تواڈے دروازے تے آوے، کوئی بندے نو کام ہوندا ہے نا کسی دے گھر جاندا ہے تے اگوں جناب کوئی بندہ نہ ہوے گھر اندر، کوئی عورت جا کر کے دروازے تے پوچھے تے ہولے دینے نرم 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 انداز نال گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ تو دی پوائنٹ جو بات ہوئے، جو گل بات ہوئے، جو کام ہوئے وہ گل بات کرو. فوراً مڑ جانا ہے انج نہیں ہے اوتھے جناب نرم نرم بولیاں بولن لگ جاؤ. اللہ فرماندے نے اگر تقوی نو پرہیزگاری نو نیکوکاری نو برقرار رکھنا چاہندیاں ہو پھر تسی انج کرنا ہے کہ جیڑا بھی بندہ تواڈے دروازے تے آوے اونوں جناب ہولے دینے پیار نال محبت نال گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ جیڑی گل ہوئے فوراً جناب سخت لہجہ بھی نہ ہوئے. جو گل پوچھو جو کام میں کر دیو تے دس دیو، بس اتنی تو ایک آدھے منٹ دی گفتگو کرو تے واپس مڑ جاؤ. اللہ نے انج نہیں فرمایا کہ نرم و نازک گفتگو کرنی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے انج کیوں کرنا ہے؟ کیوں جو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض. کچھ لوگ انج دے ہوندے نے جنہاں نال پیار دیاں گلاں کرو گے، محبت دیاں گلاں کرو گے، شیطان انہاں دے دلاں اندر بیماری پا دے گا. شیطان دی اس مرض اس بیماری تو بچن واسطے تانوں چاہیے کہ نرم و نازک گفتگو نہیں کرنی، بلکہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. پوائنٹ جتنا کام میں جتنی بات ہے اتنی بات کر گزرو، او دے بعد زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر میرے بھائی توجہ کرنا غور کرنا. صحیح بخاری اندر صحیح مسلم اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ
صحابی دا نام آوے تے کی آکھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ اللہ نے جو قرآن اندر فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والے ہو پیارے پاک پیغمبر دے گھر اندر اجازت تو بغیر داخل نہیں ہونا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے دا شان نزول اے آیت اللہ نے کیوں اتاری پیارے انس بیان فرما دینے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان ہے فرما دینے کہ میرے تو زیادہ اس آیت نو اللہ نے کیوں اتاریا اے دا جواب کوئی نہیں جان دائے، میں ہی سب تو زیادہ جواب جانن والا ہے. پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خیال ہے سبحان اللہ تے درود پاک پڑھنا سکھے ہوئے ہو. صحابی دا نام آوے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیدہ، صحابیہ دا نام آوے صحابی دا نام آوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیدہ. اللہ اکبر توجہ دے نال بیٹھنا ہے. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جناب انہ دی شادی پیارے پاک پیغمبر نال ہوئی ہے، حضور دے نال سیدہ زینب دا نکاح ہویا ہے. ان میرے نبی نے اپنے گھر اندر لوگاں دی دعوت پکائی ہے، حضور نے کھانے کا انتظام فرمایا ہے، طعام دا انتظام فرمایا ہے. حضور نے کھانے پینے دی دعوت پکا کر کے لوگاں نو اپنے قبیلے والے نو دعوت دیتی ہے. ان لوگ گھر اندر آئے نے دعوت کھا لئیے، دعوت کھا کے جنہیں آپس اندر اللہ اکبر بیٹھے ہونا لوگ تے گلاں باتاں کرن لگ جاندے نے. اکثر ساڑھے جناب دیہاتی ماحول اندر اسے طرح ہی ہویا کرتا ہے کہ چند لوگ چاہے کسے مرگ تے جمع ہوئے نے چاہے کسے خوشی تے جمع ہوئے نے، انہیں جدو لوگ جمع ہو جاندے نے پھر جناب اپنی گلاں باتاں چھیڑ کر کے بیٹھ جاندے نے. اسی طرح لوگ پیارے نبی جی دی اس دعوت لوگ گلاں باتاں کرن لگ گئے، آپس اندر ایک دوسرے تے جناب دکھ سکھ بولن لگ گئے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن میرے نبی جی کدی گھری جاون کدی گھر تو باہر آون تاکہ لوگ مینوں ویکھ کر کے اپنی گلاں ختم کر کے چلے جان. حضور علیہ السلام نے 2-4 مرتبہ ایویں جناب میرے نبی کدی گھر اندر جاندے کدی باہر آندے کدی گھر جاندے کدی باہر تشریف لے آندے. اللہ کریم نے جدوں میرے نبی جی نو تنگ ویکھیا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، سونے نبی جی دے گھر اندر تساں نہیں جامنا. ایمان والے ہو جدوں بھی سونے نبی جی دے گھر اندر جانا ہے الا یؤذن لکم، اجازت طلب کر کے جانا ہے. ایتھوں مسئلہ خز ہویا ہے میرے ویر میرے بھائی میرے بزرگ میرے جناب لاڈلے ویر، میں یہ دسنا چاہنا ہے کہ جدوں بھی کسے گھر جاؤ تے جا کر کے اجازت لو، اجازت لے کر کے گھر اندر جانا ہے. تو جو رب دا قرآن دستا ہے میرے پاک محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دستا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ سلام بلاؤ اجازت لے کر کے اندر جاؤ. تھوڑی دیر جو اپنی گفتگو ہے جو اپنا مدعا ہے جو اپنا کام ہے وہ کرو تے جلدی دے نال گھروں واپس آ جاؤ. کیوں جو گھر اندر گھر والے اور بھی کام ہویا کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی ایک اور حدیث پاک ہے پردے والے احکام اللہ
نے کیوں اس طرح لاگو فرمایا ہے؟ ایک پردے والا حکم اللہ نے کیوں مومنہ مسلمانہ جاری فرمایا ہے؟ سننا ذرا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ میری تیری امی عائشہ، ماشاءاللہ ہوں تسی سٹارٹ ہو گئے ہو کہ میرا دل کردا ہے کہ میں ماں جی دی عظمت اندر پھر اس طرح عرضاں لاواں کہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ ہیا لک یا محمد پیغام آیا، ہیا لک یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، تطہیر دی چادر دی جگمگ، تطہیر دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا تے روشن ضیا سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ قرآن پڑھتے ہو نا سورت نور دیاں تلاوتاں کرتے ہو، سورت نور دی جدوں می تلاوت ہوئے، سورت نور دی جدوں می تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، تیرا قاری جگ وچ خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی میرے جد الاستاد میرے دادا استاد اپنے آپ نے اتنے مخاطب کرتے ہیں کہ تیرا قاری جگ وچ امی عائشہ دا مدح سرا سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے کہ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں اسی جو ساریاں بیویاں سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جدو قضاء حاجت واسطے جانا ہے تے رات نو کھلے میدان اندر چلے جانا ہے، قضاء حاجت نو پورا کرنا تے گری واپس آ جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اجے تک پردے دا حکم نازل نہیں ہویا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ ثانی رسول عمر مرید رسول مراد رسول عمر رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ایک دن انہیں جناب پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری تیری امی سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کھلے میدان اندر عشاء دے ویلے انہیں جناب اپنی قضاء حاجت واسطے جاندیاں نے واپسی تے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ رات دہنی رہی سی مگر پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا کہ جو سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ دا قد مبارک اونچا سی اس وجہ تو پہچان لیا نالی پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امی میں تو انہوں پہچان لے آئے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل اندر سوچ دینے کاش کہ اللہ پردے دا حکم نازل فرما دے میرے ویر کئی لوگ پیارے عمر نو گالیاں دے دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال بد زبانی تے بد کلامی دنال اس طرح دے لہجے دنال گفتگو کر دینے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہونے جو مشورہ زمین تے پیارے پاک پیغمبر نو دیون اللہ عرش برین تے قرآن بنا چھڑ رہا ہے
پیارے عمر نے سوچا کہ کاش ازواج مطہرات نو اللہ تعالیٰ پردے دا حکم دے دین نا، میریاں تیریاں ماما نو اللہ پردے دا حکم دے دین۔ اللہ کریم نے اس ویلے قرآن اتارے آئے، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ پیارے پاک پیغمبر نو مخاطب ہوئے، میرے تواڈے پیر نو اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، اگر کوئی میرا پیر بھائی ساتھی پڑھیا لکھیا ہے، بناتکا لفظ بنت دی جمع کیے بنات، لفظ بنت دی جمع کیے بنات۔ بنت کہندے نے ایک بیٹی نو، بنات کہندے نے ایک تو دو تو زیادہ بیٹیاں ہوں، دو تو زیادہ بیٹیاں ہون تے لفظ بنات ہو لیا جاندہ ہے۔ ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا، کئی لوگ کہندے نے پیارے پاک پیغمبر دی اصل بیٹی صرف اور صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ میں نہیں مندا ہے کیوں جو رب دا قرآن کے بنا دیگا ہے، اگر ایک کو بیٹی ہوندی اللہ فرماؤندے و بنتکا، بنتکا اللہ نے بنت دا لفظ نہیں بولیا، بنات دا لفظ بولیا ہے۔ میرے سارے ویران الحمدللہ بات سمجھ آ گئی ہوئے گی، مگر میں سیدہ فاطمہ دا انکاری نہیں۔ فاطمہ بطول فاطمہ، فاطمہ بنت رسول فاطمہ، فاطمہ زوج علی فاطمہ، فاطمہ ام الحسنین فاطمہ، فاطمہ کنات و پاک فاطمہ، سیدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون کوڑا نہیں مندہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اللہ نے لفظ بنات بولے آئے، یہ اندر ایک بیٹی نہیں بلکہ چار بیٹیاں پیارے پاک پیغمبر دیاں شامل نے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ یہ ساریاں بیٹیاں مراد نے۔ اور سننا ذرا توجہ فرمانا، اللہ فرماؤندے نے میرے پاک پیغمبر قل لأزواجک وبناتک، قل لأزواجک وبناتک، قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ متا سمجھو کہ میں دو لفظاں تی اڑ گیا، اگوں پڑھنا نہیں آ رہا، الحمدللہ آ رہا ہے، لیکن میں نے قرآن دا مزہ ہی اتنا آیا کہ دو لفظاں تے دل کردہ پورا جمعہ گزر جائے تاکہ سمجھ آ جائے، میریاں ماما بہناں نو پردے کی اہمیت دا پتہ چل جائے۔ اللہ نے پہلے ازواج مطہرات نے حکم فرمایا ہے، پھر پیارے نبی جی دیاں بیویاں نے حکم فرمایا ہے، پھر باری آئی میریاں تواڈیاں ماما بہناں بیٹیاں دی۔ اللہ فرماؤں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ دیاں عورتاں نو چاہیے کی چاہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، مومنہ دیاں عورتاں نو چاہیے یہ اندر ساریاں میریاں تواڈیاں ماما بہن آ گئیاں، اللہ اکبر اللہ اللہ، کہ اپنیاں چادراں نو اپنے کپڑیاں نو اپنے اوپر لپیٹ لین، اپنے آپ نو ڈھانپ لین، ڈھک لین، تاکہ جناب کوئی بھی عضو نظر نہ آئے۔ اے دے تو جناب اللہ اکبر اللہ اللہ، کچھ لوگ کچھ علماء کرام مانا لے دینے کہ پردہ صرف اور صرف باقی سارے جسم دا ہے، صرف منہ دا تے ہتھاں دا پردہ نہیں ہے، یعنی عورت غیر محرم دے سامنے
اگر چہرہ ننگا ہے، چہرے تے کوئی کپڑا نہیں ہے، ہتھاں تے کوئی کپڑا نہیں ہے، تو دا سمجھو کہ پردہ مکمل ہے۔ کئی علماء کرام نے یہ جناب اس مسئلے تو اخذ کیتا ہے، مگر یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر محرم واسطے تے چلو اے پردہ ہو گیا کہ محرم جے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، او دے سامنے بھی تے صرف چہرہ تے ہاتھ پیر ہی ننگے ہوندے نے نا، ہاتھ پیراں دی تے جناب اسی طرح چہرے تے کپڑا نہیں نہ ہوندا، باقی تے سارے جسم تے کپڑا ہوندا ہے۔ اے دے تو مراد ہرگز نہیں کہ چہرہ جناب ننگا ہونا چاہیے، چہرے تے کپڑا نہیں ہونا چاہیے، چہرے تے کپڑا ہونا چاہیے، جس طرح ٹوپی برقع نہیں ہوندا، اللہ اکبر اللہ اللہ اس طرح ہونا چاہیے۔ الغرض میں اپنی بات میں اختصار نال سمجھاواں، ٹائم بہت ہی مختصر رہ گیا ہے کہ میرا دل کردا ہے کہ قرآن دیاں جھڑیاں لاواں۔ تسی ویکھ رہے ہو گے کہ الحمدللہ میں نہا چکی ہوں، الحمدللہ میں نہا چکے ہیں پسینے دے نال، تے کوئی ٹینشن نہ لوے کہ صحت ماشاءاللہ اس طرح دی ہے تے جناب پسینے دے نال گرمی دے نال بے ہوشی نہ ہو جان۔ مولوی صاحب تسی توجہ میرے ال رکھنی ہے، قرآن دی بہار اللہ اتنی لائے گا کہ رحمت اپنی اللہ اتنی نازل فرمائے گا کہ مینوں بھی ٹائم دا پتہ نہیں لگنا تے تانوں بھی ٹائم دا پتہ نہیں لگنا۔ ہن صرف اور صرف دو نبیاں دیاں بیٹیاں دا ذکر کرنا ہے۔ کنیاں بیٹیاں دا؟ دو نبیاں دیاں بیٹیاں دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کریم دا قرآن، پہلی بات قرآن مجید 16واں پارہ، سورت دا نام سورت مریم ہے، اور جدا میں تذکرہ چھڑن لگیاں او دا نام نہیں اللہ کریم نے سیدہ مریم علیہ السلام رکھا چھڑیا۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن فرمایا جی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اللہ نے فرمایا کہ ذکر کرو جڑا کتاب اندر میری مریم دا ذکر آیا ہے نا، اس ذکر نو چھیڑو، اس ذکر نو کرو، آؤ پھر ذکر کریے۔ اللہ فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا سیدہ مریم علیہ السلام گھر دے مشرقی کنارے دی طرف ہوئیاں، سارے لوگاں تو علیحدہ ہو گئیاں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا، اشارے دیکھو گے نا آتا ترجمہ انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جانا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ فرمایا کہ اللہ کریم نے پیارے جبریل نو انسانی شکل اندر سیدہ مریم دے کول گھلایا ہے۔ اب دیکھو نا سیدہ مریم علیہ السلام کیسیاں شرمت حیام والیاں پیارے جناب حضرت عمران علیہ السلام دیاں بیٹیاں سیدہ مریم علیہ السلام، اللہ اللہ حضرت جبریل انسانی شکل اندر آئے ہیں۔ سیدہ مریم نو نہیں پتہ ہے فرشتہ ہے، جو ہی جناب انسانی شکل اندر پیارے جبریل نو دیکھے آئے، حضرت مریم بولیاں کہندیاں نے قالت، ایدہ مطلب ہے کہ جو بھی گل ہوئے نا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بات ہوئے ٹو دی پوائنٹ کرو، زیادہ بڑھا چڑھا کے پیار محبت دیاں گفتگوਆਂ نہیں کرنیاں، پیار محبت دے لہجے نال نہیں بولنا، بلکہ جو بات ہوئے فوراً سخت لہجے دے نال بولنا ہے۔ تے سخت لہجہ کیویں دا ہونا چاہیے؟ سیدہ مریم بولیاں کہندے نے جدوں انسانی شکل اندر پیارے جبریل نو ویکھیا فوراً بولیاں کہندے نے انی اعوذ بالرحمن دعائی اللہ کی پناہ، اللہ اللہ کہہ دیا نے ان کنت تقیا،
کہندیاں نے تو نیک ہوئے گا، تو حاجی صاحب ہوئے گا، تو قاری صاحب ہوئے گا، تو نمازی ہوئے گا، بڑا نیکوکار ہوئے گا، مگر میں رب دی پناہ اندر آنا چاہنی ہے، میں تینوں دیکھنا نہیں چاہتی، اپنا منہ پر پھیر لے جو باتیوں کر اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت جبریل نے منہ پھیر لے آئے کہ فوراً جناب پیارے جبریل بولے کہتے ہیں انما انا رسول ربک، میں مریم، اے مریم میں تیرے رب دی طرفوں سنیہا لے کر کے آیا، میں تیرے رب دی طرفوں ایک پیغام لے کر کے آیا، وہ پیغام کیے لِآبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ ایک تے ایتھے شرمائیاں حضرت جبریل نو دیکھ کر کے، پھر جدو واری آئی اللہ نے ان اولاد تو نوازے آئے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جدو پیارے جبریل دی بات سنیے تے فوراً بولیاں کہتے ہیں بشر ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کسے بشر نے چھویا نہیں ہے، مینوں تے کسے بشر نے کسے انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، پھر مینوں اولاد کیویں ہوئے گی؟ حضرت جبریل فرماندے نے اے اللہ دیاں کرنیاں نے او آپ کرنے والے، او دے واسطے کرنا آسان ہے، او دے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے کہ نکاح تو بغیر، شادی تو بغیر، بندے دے بغیر اللہ اولاد نہ عطا فرما سکے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام دے واسطے یہ دو بات آئیاں، پیارے جبریل نو ویکھ کر کے گھبرائیاں، نالی اللہ دی پناہ منگی ہے، کیوں جو شرم و حیا ہے، کیوں جو پردے دی لاج ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور دوسرا مسئلہ ادو سمجھ آئے گا کہ جدوں اللہ نے آکھیا مینوں کسے بشر نے چھویا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لایا ہے، مینوں اولاد کیویں ہو سکتی ہے؟ میں تے باغی بھی نہیں، معاذ اللہ ثانی بھی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اللہ کریم نے جدو پیارے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے میری ماں میری بہن اگر چاہنی ہے کہ دنیا اندر تہاڈی پاکیزگی دی گواہی ملتی رہے، پھر میرے ویر میرے بھائی سنو توجہ کرو، میری ماں تے میری بہن توجہ کرے، جو حضرت مریم علیہ السلام نے جدو اے پردے دی لاج رکھی، اے جدو شرما تے حیا والی چادر نوڑے آئے، اللہ اکبر اللہ اللہ، کہ فوراً ہی اللہ کریم نے ان جدو الزام لگیا سیدہ مریم تے اللہ نے بھی فرمایا ہے میرے عیسیٰ بول بول عیسیٰ بول، اپنی ماں دے جناب تقدس واسطے بول، اپنی ماں دی چادر نو داغدار نہیں ہون دینا ہے، دودھ بعد اندر پی، پہلے اپنی ماں دے تقدس نو بیان کر۔ میں تو نقطہ بیان کرنا چاہنا ہے کہ اگر میری ماں تے بہن شرما حیامہ والی ہوئے کہ گود اندر دودھ پیندے بچے نو بھی اللہ بلا لین تے قادر، اللہ دی پاکیزگی دی گواہی ایک دودھ پیندے بچے کو بھی دلوا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، نبی بنایا ہے، نالی کہندے نے میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ اللہ میری ماں دا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور سننا ذرا توجہ فرمانا، دوسرے نبی حضرت شعیب علیہ السلام او دھیاں ہوں، صرف اللہ دھیاں تو مالا مال فرماوے تے گھبرایا نہ کرو، صرف
دھیاں والی نعمت بیٹیاں والی نعمت اللہ دے تے گھبرانا نہیں ہے جو پیارے شعیب علیہ السلام نو بھی اللہ نے صرف بیٹی عطا فرمایا ہے بیٹا کوئی بھی نہیں عطا فرمایا ہے ان دو بیٹیاں بکریاں دا جڑ انہاں نو چار دیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن سورۃ القصص 20واں پارہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اے جناب دو بندے آپس اندر لڑ رہے نے انہاں دی صلح کران واسطے گئے نے کسی نے انہیں ماڑا جا دھکا ہی ماریا ہے تو بندے دی جان جاندی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اتنی طاقت اور پاور عطا فرمائی سی کہ وہ بندہ تھان تھی مر جاندا ہے اللہ اکبر اللہ انہیں لوگاں نے جناب پلان بنایا ہے لوگاں نے جناب آپس اندر میٹنگ کی تھی کہ موسیٰ نو مار دیونا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ایک خیر خواہ نے دسیا کہ تیرے جناب قتل دے پروگرام بن رہے نے ایتھوں چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہ دعا کرتے جا رہے ہیں ربی نجینی ربی نجینی من القوم الظالمین اللہ یہ ظالمہ دی قوم تو منو نجات عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں تو دوڑے پیارے موسیٰ علیہ السلام دوڑے فرمایا اللہ دا قرآن بولے آئے وَلَمَّا وَرَدَ مدین شہر اندر پہنچے اوتے جناب اللہ اکبر سائے دے نیچے درخت دے سائے دے نیچے آرام کرن واسطے بیٹھے نے کئیاں دیاڑیاں دے بھوکے پیاسے کئی دن بیت گئے پیارے موسیٰ نے کچھ نہیں کھادا پیتا ہے اللہ اکبر اللہ ہونٹ سکھ گئے نے پیٹ خالی ہے اللہ اکبر اللہ مفسرین نے لکھا ہے ببون دا درخت ہویا کردے جنہوں اونٹ بھی نہیں کھا سکتا ہے اتنا جناب کڑوا اور جناب خراب درخت ہویا کردہ ہے او دے پتے کھا کھا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے گزارے کی دے ان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے نے لوگ ایک کنویں پانی پلا رہے ہیں اپنے جانورانوں ادھروں دو لڑکیاں آئیاں انہاں کول بکریاں دائی جڑے بھیڑاں دائی جڑے کچھ جانوراں دائی جڑ لے کر کے آئیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اور لڑکیاں ایک تھان تے علیحدہ اپنے پردے اندر شرمات حیامات دے نال رک جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ کرنا ہے رب دے قرآن وچوں بیان کر رہے ہیں کوئی ہیر رانجھا یا قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو لڑکیاں نو ویکھیا ہے تے فوراً انہاں نو مخاطب ہوئے کہندے قال ما خطبكما واللہ دیو بندیو توانو کیے تسی ایتھے کیوں کھڑیا ہو تسی پانی کیوں نہیں پلا دیا اپنے جانورانو فوراً بول کر کے کہہ دیا نے لا نسقی حتی یصبر الرعاء فرما دیا نے جدو تک لوگ پانی پلا کر کے چلے نہیں جاندے مڑ نہیں جاندے ادو تک اسی پانی نہیں پلا سکدیاں اسی پردے اندر لوگ غیر محرم نے اسی پانی نہیں پلا سکدیاں ایک کنویں دا بوکا بڑا بھاری ہے جو پانی بچیا کچیا باہر رہ جاندا ہے اسی اپنے جانوراں نو پلا کر کے لے جاندیاں اللہ اکبر اللہ اور جناب لوگ فارغ ہوئے پیارے موسیٰ علیہ السلام جس بوکے منہ
10 بندے کھچ دے سن پیارے موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے انہوں کھچیا ہے پانی باہر نکالے آئے پانی نکال کر کے انہیں جناب اجر نو پلایا ہے کہ جناب بیبیاں جناب یہ دونوں لڑکیاں گھر واپس مڑ جاندیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس درخت دے نیچے بیٹھ جاندے نے اور دیکھو نبی منگتا ہے تے میرے تیرے رب دا نبی منگدا ہے نا تے صرف اور صرف اللہ کو منگدا ہے انج بھی تے سی نا کہ جناب پانی پلایا بکریاں نو تے کہہ دیندے بیبیوں بہنوں اور لڑکیوں میں بھکھاں کئی دنوں دا سفر اندر ہاں مینوں پانی پلا دیو کچھ کھانا بھجوا دیو میں کھا لواں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں آکھتے ہیں بلکہ درخت دے نیچے گئے اوتے ہاتھ پھیلا لے کہندے رب لما أنزلت إلي من خير فقير یہ ترجمہ اگر میں اپنے لفظ اندر کرانا کہ اس طرح ہوئے گا پیارے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میرا پیٹ خالی خالی پر میں تیرے درد سوالی میں کسی غور کو لو نہیں مانگدا اللہ میں تے فقیرہ تیرا ہے تو غنی ہے میں فقیرہ تو دیمن والا میں لبن والا میں تھوڑا والا تو تھوڑا پوریاں کرن والا میں لوڑا والا تو لوڑا پوریاں کرن والا ہے اللہ مینوں کھانا کھلا دے اللہ فرماؤ دے نے میرے موسیٰ جی میرے کلیم موسیٰ جی اگر مینوں پکارے آئی تو میں تیرا پیٹ رجاواں گا اللہ اکبر اللہ بات میں اختصار نال بیان کریے اور جدو گھر اندر یہ دونوں لڑکیاں اپنا اجر لے کر کے جاندیاں نے اگر تے خیرت والا باپ ہوئے گا حیا والا باپ ہوئے گا کیوں جو جینا غیرت مند بندے دا بے غیرت کی کوئی زندگی نہیں ہے اے باپ غیرت والا نبی غیرت والا ہی ہویا کر رہے پیارے شعیب علیہ السلام فرماتے نے میری بیٹیوں پہلے جاندیاں سو وقت زیادہ لگاندیاں سو رج پیٹ اجڑ رج کر کے نہیں سی آندا ہے آج آدھی جلدی گئیاں ہو پیٹ بھر کے انہوں نے کھادا پیتا ہے ماجرا کیے اے جناب معاملہ کس طرح ہویا ہے انہوں نے ساری دی ساری داستان سنائی پیارے موسیٰ علیہ السلام دی حضرت شعیب علیہ السلام نو ایک بیٹی مشورہ دے دیئے کہندی ابو اور نیک جوان سی او دے نال تعامل کرنا چاہیے الغرض میں ایک بات وچوں چھڑدا چلا جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ جدو پانی پلان لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں نو تے جناب نالی لڑکیاں بولیاں کہندیاں نے شاید نوجوان اے نہ سمجھ لوے کہ انہاں دا کوئی گھر والا ہے کوئی انہاں دا جناب پوچھن والا نہیں ہے کوئی انہاں دا جناب رشتہ دار نہیں ہے فوراً جواب اندر بولیاں اجے تک کچھ آکھیا نہیں ہے تے فوراً ہی بول کر کے کہندیاں نے وَابُونَا شَيْخٌ کبیر ایدہ ترجمہ کسی اللہ والے نے انج کیتا ہے اے جناب لڑکیاں بول کر کے کہندیاں نے کہ باپ اساڈا بڑھڑا ہویا تے ویر نہ ساڈا کوئی باپ اساڈا بڑھڑا ہویا تے ویر نہ ساڈا کوئی تاں سی اس پاروے تے آیاں تے ہور نہ حاجت کوئی جے کوئی ویر اساڈا ہوندا جمعیاں نال اساڈے جے کوئی ویر اساڈا ہوندا جمعیاں نال اساڈے اساں نہ آندیاں بکریاں چارن اس جنگل دور دراڈے ساڈا کوئی ویر ہوندا وہ بکریاں چارن آ جاندا ہے میں دعا کرتا اللہ
جنہ میریاں بہناں کول ویرے نہیں نے انہاں نوں اللہ سونیا جیوندے جاگدے ویرے عطا فرما آمین ثم آمین اللہ اکبر اللہ اللہ غور کرنا توجہ فرمانا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے سارا ماجرا سنایا ہے پیارے شعیب علیہ السلام نے ایک اپنی لڑکی نو گھلایا کہ جاؤ اس نوجوان نو بلا کر کے لے آؤ اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتی تجریب فرمانے ہن نیک خاتون نیک لڑکی شرمت حیاواں والی ٹور ٹردی آ رہی ہے اللہ اس ٹور نو قرآن بنانا چلا جا رہا ہے انج بھی ہویا کہ کوئی بندہ ٹرے تے اوندا قرآن بن جاوے سبحان اللہ یہ تے قسمتاں والیاں دیاں گلاں نے نا اللہ کریم نے اودی ٹور دا نقشہ بیان فرمایا ہے فرمایا فجاءت احداهما دوہاں وچوں ایک آئی تمشی علی استحیاء دوہاں وچوں ایک حیا والی ٹور ٹردی چلی آ رہی ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام دے کول آئی ہن بلا کر کے لے کر کے جاندیاں نے الغرض میں بات میں اختصار نال اس طرح مقام ہے دیکھو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے روٹی دا سوال کیتا ہے اگر نوجوان حیا والا ہوئے شرم والا ہوئے صرف جمعۃ المبارک میریاں تیریاں ماما بہنا واسطے نہیں ہے بلکہ میرے پیر میرے بھائی میرے بزرگ میرے تیرے واسطے بھی جمعیں اگر تے نوجوان شرمت حیاواں والا ہوئے اللہ سونا او دی روٹی دا او دی بوٹی دا تے او دی ووٹی دا انتظام فرما چھڑ جائے ہونا شرما حیاں والا چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں وچ ایک بیٹی نو گھلایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آئی ایک دعا تھی ٹر دی اوپر دور شرم دے آئی ایک دعا تھی ٹر دی اوپر دور شرم دی آئی ایک دعا تھی ٹر دی اوپر طور شرم دے کہندی باپ میرے تین صدیا او دیندی اجر کرم دے جو اجڑ ساڈا تو رجایا دیندی او مزدوری جو اجڑ ساڈا تو رجایا دیندی او مزدوری منہ پر پلا کر کے ادبوں بولی سخن ضروری شرمت حیاواں نال بولیے ہن میرے پیر میں پورے دے پورے جمعے دا لبے لباب پورے جمعے دا خلاصہ اور نتیجہ تے مقام ہے اگر میری ماں تے میری بہن اگر میرا کوئی بھائی اور ویر بزرگ چاہتا ہے کہ ساڈی اولاد نیک ہوئے پیارے علی جیسی ہوئے ساڈی بیٹیاں ہون حضرت سیدہ فاطمہ جیسیاں ہون اگر ساڈیاں جناب بیٹیاں ہون سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہن اجمعین جیسیاں سیرتاں والیاں ہون پھر چاہیے کہ انہاں دی پرورش میں کرنی ہوئے گی پھر چاہیے کہ باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپنانے والا باپ ہونا چاہیے وگرنہ بیٹیاں سیدہ فاطمہ جیسیاں نہیں مل سکدیاں اگر چاہتے ہو کہ شرمت حیاواں والیاں بیویاں ہون پھر سیرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کا قرآن بولے ہے یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء